قریشیت، وہ جاہلیت قریشیت میں بدلی، قریشیت نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن کینہ دل سے نکلا نہیں، وہ کینہ رسول اللہ کے جانے سے نکلا نہیں، اور تدبیر جو پہلے سے سوچ کے رکھی ہوئی تھی قریش نے، وہ تدبیر روز رحلت رسول اللہ عملی کر لی، اور وہ کینہ اب منتقل ہو گیا علی کی طرف۔ اب وہ کینہ قریش کا علی کے ساتھ، دشمنی علی کے ساتھ ہے، وہی دشمنی چونکہ کل تک رہبری، پیشوائی، امامت، زعامت رسول اللہ کی تھی، اللہ کے دین کی، جاہلیت کے خلاف، قریشیت کے خلاف، عربیت کے خلاف، جہالت کے خلاف، کفر و شرک کے خلاف، کل تک یہ زعامت، یہ پرچم رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، رسول اللہ کے ساتھ دشمنی تھی، اور آج یہ پرچم جانشین رسول کے پاس ہے، لہٰذا وہ سارا کینہ، وہ بڑھاس ساری نکل کے اب علی کی طرف متوجہ ہوتے، اور وہ دشمنی پھر امیر المومنین کے ساتھ قریش کی دشمنی شروع ہوئی۔ اب توجہ کریں، پہلی جنگ امیر المومنین کے خلاف، اب امیر المومنین 25 سال کے لیے برکنار، خانہ نشین، گوشہ نشین، اور جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری، اس میں کوئی ذمہ داری امیر المومنین کی نہیں ہے، ابھی بالکل ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ 25 سال بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں، اور اب لوگ خود امیر المومنین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رجوع کرنے کے بعد امیر المومنین نے انہیں خطبہ دیا، اور پھر قریش دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں، قریش دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مدینہ، مکہ کے اندر۔ وہ قریش جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، جیسے زبیر ابن عوام اور طلحہ، اس قسم کی شخصیات نے بیعت کر لی تھی امیر المومنین کے ہاتھ پر، بیعت توڑ دی، عہد توڑ دیا، اور مکہ میں اکٹھے ہوئے، اور دوبارہ قریشیت جمع ہوئی، پھر قریش اکٹھے ہوئے، اور قریش اکٹھے ہو کر جنگ لشکر جمل تشکیل دیا۔ پھر اس کے بعد قریش کی دوسری شاخ شام میں، امیر شام، جو قریش کا ہی نمائندہ ہے، قریش کے خاندان سے، بنو امیہ سے ہے۔ پھر قریش شام میں اکٹھے ہوئے، قریش مکہ میں اکٹھے ہوئے، قریش صفین میں اکٹھے ہوئے، قریش جمل میں اکٹھے ہوئے، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطبے ہیں کہ اب قریش علی کے خلاف، خلیفہ چہارم کے خلاف، خلیفہ راشد کے خلاف اب اقدام پھر میدان میں اتر آئے۔ پہلے خلفاء تینوں قریشی تھے، خلیفہ اول قریشی تھے بنو تیم میں سے، خلیفہ دوم قریشی تھے بنو عدی میں سے تھے، خلیفہ سوم قریشی سے بنو امیہ میں سے تھے، خلیفہ چارم قریشی ہے بنو ہاشم میں سے ہے، چاروں خلیفے قریش میں سے ہیں۔ لیکن پہلے تین خلفاء کے خلاف قریشیت اکٹھی نہیں ہوتی۔ خلیفہ سوم کے خلاف جو شورش ہوئی وہ قریش نے نہیں کی، وہ عام افراد نے کی، مصریوں نے کی، مصر اور چند اور شہر کے لوگوں نے مل کر شورش کی، اس میں قریش شامل نہیں تھے۔ لیکن امیر المومنین کے خلاف قریش پھر میدان میں آ جاتے ہیں، وہ دشمنی ساری امیر المومنین کے خلاف پھر یاد آ گئی، منظم ہوئے، اور امیر المومنین کے پورے عہد حکومت میں امیر المومنین کے مقابلے میں پھر لشکر قریش ہے، لیکن اب کلمہ گو لشکر، پہلے بت پرست لشکر تھا رسول اللہ کے مقابلے میں، ہر جنگ میں قریش تھے اور علی، اور اب پھر قریش ہیں اور علی۔ یہ جاہلیت پھر لوٹ کر آئی اور خلیفہ چہارم کے خلاف میدان میں اتر آئی، اور آخر کار قریشیت جو کچھ رسول اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن علی کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے، 21 رمضان 19 رمضان کو کامیاب ہو گئے۔ خوارج کے ایک ملعون نے امیر المومنین کو شہید کر دیا، لیکن اس سے بڑے واقعات، وہ شورشیں تھیں، وہ فتنے تھے جن کے اندر امیر المومنین کو گھیرا ہوا تھا انہوں نے، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں متعدد خطبات کے اندر، انشاءاللہ اگر مناسب ہوا وقت ہوا، آج وقت نہیں ہے، میں نہج البلاغہ سے امیر المومنین کے وہ خطبے عرض کروں گا، وہ جملات جو قریش کے بارے میں حضرت نے فرمائے کہ قریش آج میری حکومت میں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آج ان کی نفرت میں کہیں زیادہ اضافہ ہے۔ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو اپنے حق کے لیے، اپنے حق کے استعفاء کے لیے جو خطبہ دیا تھا،
حق لینے کے لیے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر بھی لوگوں کو بتایا کہ مجھے معلوم ہے تم نے علی کو کیوں چھوڑا ہے، علی کو کیوں نظر انداز کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر بدر کے کشتگان کا کینہ ابھی بھی پایا جاتا ہے. بدر و احد و خندق میں جو علی کی شمشیر سے تمہارے بڑے قتل ہوئے ہیں، تمہارے دل میں ابھی بھی وہ غصہ پایا جاتا ہے، اس لیے تم نے علی کو چھوڑا ہے. یہ جناب سیدہ کا خطبہ ہے. اور یہی کینہ جو علی کے دور میں شدت اختیار کر گیا، بڑک اٹھا. جب علی گوشہ نشین ہے تو بھی علی کے ساتھ دشمنی ہے. توجہ کریں، قریش کی دشمنی ہے، لیکن چونکہ علی محروم ہے، علی گھر میں ہے، علی گوشہ نشین ہے، علی تنہا ہے، اس کینے کو تھوڑی سی تسکین ملی ہوئی ہے، اس کینے کو تھوڑی سی ڈھارس ملی ہوئی ہے، تھوڑا سا تسلی ہے کہ چلو کچھ تو ہم نے انتقام لے لیا رسول اللہ سے، ان ساری سابقہ جنگوں کا، کہ جس کو رسول بنا کے گئے تھے ہم نے اسے گھر بٹھا دیا، اور تمام امور مملکت و دین و قوم میں کسی طرح سے بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، فقط گھر میں رہتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور کسی شعبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ان کا. اس نے تھوڑی سی تسکین دی ہوئی تھی. لیکن جو ہی علی نے زمام امر سنبھالی، خلیفہ چہارم کی حیثیت سے وہ کینہ شعلہ ور ہو گیا، وہ نفرت شعلہ ور ہو گئی. وہ قریش کے اندر وہ جاہلیت کی نفرت دوبارہ بڑک اٹھی، وہ شعلے لپکے اور پھر میدان میں آ گئے. کوئی شام کی طرف سے، کوئی جمل کی طرف سے، کوئی نہروان کی طرف سے، ہر طرف سے شعلے لپکے اور علی کو پھر گھیر لیا. یہ نفرت اپنے اوج پہ جا پہنچی، یہ کینہ اپنے اوج پہ جا پہنچا، ہر حربہ استعمال کیا. اور یہ کینہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. حتیٰ علی کی شہادت کے بعد، علی کی قتل کے بعد 20 سال تک 9000 خطیب ممبروں پہ پیسے دے کے علی کو دشنام دلواتے رہے، لیکن یہ نفرت ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. یہ قریشی کام کر رہے تھے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے. 20 سال تک، بلکہ 20 سال سے زیادہ 100 سال تک، 100 سال تک علی کو نفرین کرواتے رہے. بنو امیہ میں سے ایک حاکم عمر ابن عبدالعزیز آئے، انہوں نے آ کر اس کو روکا. ممبروں کے اوپر، جمعوں کے اوپر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، ہر جگہ پر، سرکاری دفتروں میں، غیر سرکاری دفتروں میں، جہاں پر بھی اکٹھے ہوتے، ہر مجلس و محفل کا آغاز امیر المومنین آل علی، آل رسول پر لان تان سے کرتے. یہ بنو امیہ تھے، یہ قریش تھے. یہ نفرت تھی ان کے اندر، یہ کینہ تھا ان کے اندر. اور یہ کینہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کی ساری بساط رسول نے الٹ دی، اللہ نے الٹ دی، لیکن یہ اس کا ذمہ دار رسول اللہ کو سمجھتے تھے. رسول اللہ سے انتقام لینا چاہتے تھے. لیلۃ المبیت گروہ بنا کر، لشکر بنا کر، وہ لشکر جو کربلا آیا، وہ لشکر جو امیر المومنین کے مقابلے میں جمل میں آیا، وہ لشکر جو صفین میں علی کے مقابلے میں آیا، یہ لشکر رسول اللہ پر حملے کے لیے مکہ میں حاضر ہوا تھا. لیکن اللہ نے رسول اللہ کو بچا لیا، ہجرت کا حکم دے دیا، علی کو بستر پہ لٹا دیا. وہ لشکر پسپا نہیں ہوا، وہ لشکر دوبارہ پھر میدان میں اترا، بار بار اترا. آپ توجہ کریں، 20 سال امیر شام کی حکومت ہے جس میں مسلسل جتنا حصہ ان کی قلمروں میں تھا، مکہ امیر شام کی حکومت کا حصہ تھا، مدینہ امیر شام کی حکومت کا حصہ تھا، بصرہ امیر شام کی حکومت کا حصہ تھا، یمن، مصر، ایران، اہواز، کرمان، خراسان، یہ تمام کے تمام خطے، یہ سب کے سب امیر شام کی حکومت کا حصہ تھے. اور ان میں لازمی تھا سرکاری خطبہ، اور سرکاری خطبہ امیر المومنین کے خلاف نفرت و بدنامی کے اظہار سے شروع ہوتا تھا. خوب آپ کیا سمجھتے ہیں، جو سرکاری طور پر، ایک سرکاری پالیسی کے طور پر، ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے طور پر، ایک سرکاری آرڈیننس کے طور پر اگر ایک عمل ساری مملکت میں کروایا جائے کہ ہر سرکاری فوجی، ہر سرکاری پولیس والا، ہر سرکاری بیوروکریٹ، ہر سرکاری مولانا، ہر سرکاری امام جماعت، ہر سرکاری امام جمعہ جو بھی بات کرے، خط لکھیں پہلے علی کو دشنام دے کر بات کریں، شروع علی کو دشنام سے کریں. یہ 100 سال تک کرواتے رہے، 20 سال تک امیر شام نے یہ کروایا. تو آج مکہ کے مسلمانوں کی کیا حالت ہونی چاہیے تھی؟ یہ جاہلیت جدیدہ جو بعد از اسلام امت کے اندر قریش نے دوبارہ پیدا کی. آپ کو پتہ ہے یہ مکہ اور مکہ کے زائرین کس پراپوگنڈے کا شکار ہیں اور کس نظام کا شکار ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے، ان کی ذہنی حالت کیا ہے. ان سے اب توقع رکھیں ہم کہ یہ امام حسین کی دعوت پہ لبیک کہیں گے؟